वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत की तरदीद कर दी। ट्वीट किया कि अमले को हिदायत दी थी दोनों बिलों को बगैर दस्तखत वापस भिजवा दें। गुज़श्ता रोज ऐवान सदर के ज़राए ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों पर सदर आरिफ अलवी की जानिब से दस्तखत की खबर जारी की थी। खुदा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट कर दिया, लिखा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने अपने अमले से कई बार पूछा कि बिल वापस कर दिए हैं। अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल वापस कर दिए हैं। आज पता चला मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है वो मुझे माफ कर देगा। उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है, सदर के फैसलों को उनकी मर्जी के बगैर गैर मौसर बनाना हर लिहाज से शर्मनाक है। सदर के फैसलों पर साजिश और खुफिया तदबीरों के जरिए अमल दरामद रोकना गैर आईनी है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर हर पहलू से तहकीकात की इस्तदा करेंगे। अहम तरीन कानूनी मुसव्विदों पर सदर का मौक़िफ़ गैर मामूली है। 16 माह के दौरान मुल्क में आइन से इनहराफ और कानून की पामाली की गई। आइन पर अमल दरामद मंसूख करके मुल्क को जंगल के कानून में जकड़ दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने आइन के आर्टिकल 75 का हवाला देते हुए कहा कि सदर को जो भी बिल भेजा जाता है उनके पास 2 इख्तियारात होते हैं। जाहिर है वो इख्तियारात आपको भी मालूम होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि अगर सदर 10 दिन के अंदर कोई बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं करते तो ये कानून बन जाता है। तो बैरिस्टर साहब, अब यही समझा जाए कि ये कानून बन गया है? जी बिल्कुल कानून नहीं बना। मेरा ख्याल है जो तशरीह करने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। आर्टिकल 75 जो है ये 2 हिस्सों में है। एक है स्टेज 1। स्टेज 1 ये होती है कि जब एक बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है असेंट के लिए। असेंट का मतलब ये है कि उनको साइन करना है उसके ऊपर, और वो स्टेज 1 पे ये कहती है आइन आर्टिकल 75 में कि अगर वो साइन नहीं करते तो फिर वो रिटर्न हो जाएगा, वो वापस जाएगा जॉइंट पार्लियामेंट के पास। तो या तो वो साइन कर दें, और अगर वो साइन नहीं करते तो वो वापस जॉइंट पार्लियामेंट के पास जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट के पास जब जाएगा वापस बिल, जॉइंट पार्लियामेंट अगर फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दे तो वो स्टेज 2 है। स्टेज 2 जो आती है उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब के पास एक कदगन है कि वो 10 दिन के अंदर उसको या तो साइन कर लें, और अगर वो साइन नहीं करते तो वो कानून बन जाता है। तो ये जो डीमिंग प्रोविजन है कि वो कानून खुद 10 दिन बाद बन जाता है, ये है लागू होती है जब स्टेज 2 आए, यानी कि बिल पहली बार रिटर्न हो जाए प्रेसिडेंट से, जॉइंट पार्लियामेंट के पास जाए और जॉइंट पार्लियामेंट फिर वापस भेजे। अभी जो पोजीशन है उसमें तो जॉइंट पार्लियामेंट अभी बैठा ही नहीं। अभी तो ये स्टेज 1 है जिसमें बिल गया, प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया। जब उन्होंने साइन नहीं किया तो वो अब वापस जाएगा जॉइंट पार्लियामेंट के पास। और अगर जॉइंट पार्लियामेंट जब भी आती है इलेक्शन के बाद, जॉइंट पार्लियामेंट का मतलब है नेशनल असेंबली और सेनेट टुगेदर, और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। जब इलेक्शन हो जाएगा, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली बन जाएगी, फिर जॉइंट पार्लियामेंट यानी सेनेट और नेशनल असेंबली जो नई है उसके सामने जाएगा। और अगर वो चाहते हैं कि ये कानून वापस जाए प्रेसिडेंट के पास तो फिर 10 दिन की कदगन है। ये स्टेज 1 और स्टेज 2 को समझने की जरूरत है। ठीक है, बैरिस्टर अली जफर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और वो इस पर अपना कानूनी नजरिया पेश कर रहे थे। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। ये आपसे कुछ देर पहले जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वजीर कानून की जानिब से, और वो ये कहते हैं कि सदर के पास पहला इख्तियार ये है कि बिल को मंजूर करें और वो कानून का हिस्सा बन जाए। दूसरा इख्तियार ये है कि तहरीरी एतराजात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। 10 दिनों का वक्त है और सदर ने इन दोनों में से किसी ऑप्शन का इंतखाब नहीं किया। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। निगरान वजीर कानून और इत्तलात की तस्दीक माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं
نگراں وزراء کی پریس کانفرنس سے طے ہو گیا بل واپس نہیں بھیجے گئے. صدر مملکت کے سٹاف نے بل واپس نہیں بھیجے تھے. تنازع صرف یہ ہے کہ صدر نے 10 دن میں بل واپس بھیجنے کی ہدایت کی یا نہیں. اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ صدر نے بلوں کی منظوری دے دی؟ آرٹیکل 75(1) کے مطابق بلوں پر صدر کی منظوری درکار ہے. تنازع صرف یہ ہے کہ صدر نے 10 دن میں بل واپس بھیجنے کا کہا یا نہیں کہا. اور صدر مملکت نے دستخط کیے یا نہیں؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے معاملے کی شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. بولے دیکھنا ہوگا سپریم کمانڈر آزاد بھی ہے یا نہیں. ماہر قانون قیصر امام نے کہا اگر صدر کے جعلی دستخط کیے گئے تو جعل سازی کرنے والے کو 14 سال تک حوالات کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے. حافظ احسن ایڈوکیٹ نے کہا اگر عارف الوی نے سمری 10 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھی تو وہ بل از خود قانون بن گیا. میں نے سائن ہی نہیں کیا. تو یہ دیکھنا ہے وہ سمری جو گئی تو کس کے پاس گئی, کیا وہ سائن سمری تھی یا ان کے دستخط اس کو سوچ کیا گیا, ان کا جعلی دستخط کیے گئے, ان کے عملے نے کیسے ان کی حکم عدولی کی. ان سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان کا کیا اسٹیٹس رہ گیا ہمارے صدر کا, کیا وہ آزاد بھی ہے یا نہیں. آرٹیکل 75 کے اندر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس 2 آپشن ہیں, یا ان کو 10 دن کے اندر سائن کر دے یا اس کے اوپر ریٹرنز کر دے ود ہز رائٹنگ میسجز. کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ بل 10 دن سے اوپر رکھا ہوا ہے؟ اگر 10 دن سے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کو سائن نہیں کیے تو آٹومیٹکلی وہ بھی لا بنے گا. اگر صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دستخط نہیں ہیں تو پھر اس کا ایک کرمنل اینگل بنتا ہے. اسٹریٹ فارورڈ ایک فورجری ہے. پاکستان پینل کوڈ کے جو فورجری کی جتنی پروویژنز ہیں وہ ساری اس کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی. ویلیویبل سیکورٹی کو کریٹ کرتی ہیں تو دین دیٹ ول بی 467 جس میں 14 ایئرز امپریزنمنٹ ہے. آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2 اگست کو صدر کو بھیجا گیا. صدر 10 دن میں بل پر دستخط نہ کریں تو بل خود ہی نوٹیفائی ہو جاتا ہے. نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کا صدر مملکت کے ٹویٹ پر رد عمل. کہا آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب کوئی بل صدر کو بھیجا جائے تو ان کے پاس 2 اختیار ہوتے ہیں. پہلا اختیار یہ کہ بل منظور کریں اور وہ قانون کا حصہ بن جائے. دوسرا اختیار یہ ہے کہ اعتراض لگا کر بل ترمیم کے لیے واپس بھیج دیں. آرمی امینڈمنٹ بل 31 جولائی کو ایوان صدر بھیج دیا گیا. وہاں یہ 2 اگست کو موصول ہوا. آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جو ہے صدر مملکت کو بھیجا گیا اور 8 اگست کو موصول ہوا. آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے. صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں. اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا غیر دستخط ثبت کیے کسی چیز کو واپس کرنے کا عندیہ دیا گیا ہو یا واپس کرنے کے احکامات دیے. اگر کوئی ابہام تھا وزارت قانون کے پریس ریلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے, کب اور کیسے وہ آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے, ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے. نگراں وزیر قانون کی وضاحت کے بعد تمام ابہام دور ہو گئے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں صدر نے کہا بل واپس بھیج دیے, ہم کہتے ہیں نہیں بھیجے. صدر کی منشا اور خواہش کیا ہے وہی بہتر جانتے ہیں. صدر مملکت آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں ہمیں جاننے کا اختیار نہیں. صدر آئینی طور پر ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں. صدر کے ٹویٹ سے ایسے لگا کوئی بھونچال آنے والا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سائفر گمشدگی کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیے گئے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وائس چیئرمین PTI کا ریمانڈ منظور کیا. جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم نے تحریری فیصلے میں لکھا قانون کے مطابق جسمانی ریمانڈ دینے کا اختیار خصوصی عدالت کو ہے. سرکاری چھٹی ہونے کے باعث ملزم کو ڈیوٹی عدالت میں پیش کیا گیا. بطور ڈیوٹی جج ملزم کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے. تفتیشی افسر ملزم کا میڈیکل کرائیں اور 21 اگست کو ملزم کو خصوصی عدالت میں پیش کریں. جسمانی ریمانڈ سے متعلق استدعا خصوصی عدالت کے سامنے رکھی جائے. FIA کی درخواست پر کیس کی سماعت ان کیمرہ کی گئی. سائفر گمشدگی کیس میں ہی سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ذرائع FIA نے بتایا اسد عمر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے. شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری گرفتار. اسلام آباد کی عدالت نے پولیس ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. تھانہ ترنول کے مقدمے میں ایمان مزاری کو جوڈیشل کر دیا گیا. عدالت نے حکم دیا ایمان مزاری کل تک تھانہ CTD کی طرف سے ویمن پولیس اسٹیشن میں رہیں گی. کل پولیس ایمان مزاری کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کرے گی. عدالت کا شیری مزاری کے موبائل واپس کرنے کا بھی حکم. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ایمان مزاری پر جلسے کے NOC کی خلاف ورزی کا مقدمہ ہے.
ریلی کو مخصوص علاقے تک محدود رکھنے کے بجائے سڑک کو بلاک کیا گیا۔ شیری مزاری کہتی ہیں گھر میں لگ بھگ 20 افراد داخل ہوئے، گھر میں توڑ پھوڑ کی، بیٹی کو گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا، کمرہ تہس نہس کر دیا، ایمان کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون ساتھ لے گئے، میرا موبائل فون بھی لے لیا۔ مار کے آئے گارڈ کو، پہلے انہوں نے مارا، ہمارا فرنٹ ڈور توڑ دی، میں نے آواز دی کہ ہم کھول رہے ہیں، 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا انہوں نے ایمان کو گھسیٹا، لے کے گئے اور مجھے بھی پولیس ویمن کوشش کر رہی تھی کہ باہر گھسیٹے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں ہم دونوں کو اریسٹ کرنے آئے ہیں، تو پھر ایک آدمی نے اشارہ کیا کہ یعنی کہ مجھے نہ گھسیٹیں۔ کوئی 20 بندے اوپر گئے، وہ کمرے کی تہس نہس کر کے اس کا لیپ ٹاپ سیل فون لے لیا، ان کو میں نے ایک فون اپنا دے دیا اور وہ اس کو گھسیٹ کے لے۔ اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف اپنے صاحبزادے سلیمان شہباز کے ہمراہ لاہور سے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف لندن میں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ پارٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کی پارٹی کے دیگر اہم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ان ملاقاتوں میں نواز شریف کی وطن واپسی کے اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ملاقاتوں میں نون لیگ کی لیگل ٹیم کی شرکت بھی متوقع ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹر وے پر مسافر بس ڈیزل سے لدی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد جاں بحق ہو گئے، 14 افراد جھلس کر زخمی ہوئے۔ عینی شاہد کا کہنا ہے ڈیزل ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے ڈرائیور کی آنکھ لگنے کے باعث حادثہ ہوا۔ آئی جی موٹر وے نے متعلقہ بیٹ کمانڈر اور نائٹ شفٹ پیٹرولنگ افسران کو معطل کر دیا۔ جسے اسلام آباد جانے والی بس سڑک پر کھڑی ڈیزل سے لدی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ عینی شاہد کے مطابق فوارے کی طرح ڈیزل نکلا، جس کی وجہ سے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ لیفٹ سائڈ سے آگ لگی ہے، پھر پیٹرول ڈیزل جو تھی نا اس کی جیسے فوارے کی طرح جو ہے نا گاڑی میں اندر سے پھیلی ہے۔ 40 لوگ تھے، اس میں سے 10-11 لوگ نکلے ہیں شیشے توڑ کے۔ پولیس کا کہنا ہے لاشوں کی شناخت ڈی این اے کے بغیر ممکن نہیں۔ تمام تر ڈیڈ باڈیز کی شناخت جو ہے وہ اس وقت پاسبل نہیں ہے، اور یہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کی شناخت عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آئی جی موٹر وے سلطان علی خواجہ کہتے ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ بیٹ کمانڈر اور نائٹ شفٹ پیٹرولنگ افسران کو معطل کر دیا۔ تفتیش کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامیہ سے حادثے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خیرپور میں پیروں کی حویلی میں تشدد سے جاں بحق 10 سال کی گھریلو ملازمہ فاطمہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر لی گئی۔ فاطمہ کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ فاطمہ کا چہرہ ایک طرف سے نیلا اور دوسری جانب سے ہرا ہو چکا تھا۔ آنکھ، کمر، پیشانی، پاؤں، گھٹنے اور ہاتھ پر بھی نشانات تھے۔ کچھ اجزاء مائکرو بایولوجی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی کہتے ہیں میڈیکل بورڈ نے فاطمہ سے زیادتی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ فاطمہ پر جسمانی تشدد کی تصدیق ہوئی ہے۔ حویلی میں پولیس کیمپ قائم کر کے تمام لوگوں کے ڈی این اے سیمپل لیے جائیں گے۔ حویلی میں کام کرنے والے تمام بچوں کو ریسکیو کر کے گھروں میں بھیجنے کے بھی احکامات دیے ہیں۔ تفتیش میں شامل سابق ایس ایچ او، ہیڈ محرر، ڈاکٹر، کمپاؤنڈر کا ریمانڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حقائق مسک کرنے، لاش بغیر پوسٹ مارٹم دفنانے پر ملزمان کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا۔ کراچی میں ہیومن رائٹس کونسل کے تحت 3 تلوار پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرہ خیرپور کی فاطمہ اور کراچی میں فہد کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ اے وائی نیوز چاند نواب سے بات کرتے ہیں جو اس وقت مظاہرے میں موجود ہیں۔ جی چاند نواب بتائیے۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کلفٹن 3 تلوار پر، جہاں خیرپور میں فاطمہ کے ساتھ جو زیادتی کے بعد سے قتل کر دیا گیا، اور کراچی میں ڈکیتی کی مذمت پر فواد کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اس کے خلاف جو ہے سول سوسائٹی کی جانب سے یہاں 3 تلوار پہ شمعیں روشن کی جا رہی ہیں۔ فاطمہ بچی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک زیادتی ہوئی ہے۔ وہ 10 سالہ بچی ہمارے یہاں کیوں نوکریاں کرتی ہیں، کیوں نہیں وہ تعلیمی اداروں کے اندر جاتی ہیں؟ ریاست کہاں پر ہے؟ اس طرح کے واقعات کو رکنا چاہیے، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کے کر رہے ہیں کام، ان کو ایسی سخت سزا دی جائے، اتنا عبرت بنایا جائے۔ سول سوسائٹی اور کی جانب سے جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، شمعیں روشن کی جا رہی ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ جی جڑاوالا میں متاثرہ گرجا گھروں کی بحالی کا کام تعمیراتی کام کے معیار پر اعتراض کے بعد عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی جڑاوالا میں بحال شدہ گرجا گھر کا دورہ کیا۔ فیصل آباد پولیس نے واقعے میں ملوث مزید 45 ملزمان گرفتار کر لیے۔
गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं इनके घर भी बने, इनका इत्मीनान बहाल होना चाहिए। जड़ावाला में जिला इंतजामिया की जानिब से 5 मुतासरा गिरजा घरों की तामीर नौ और बहाली का काम शुरू किया गया, मगर तामीराती काम के मयार पर उंगलियां उठ गयी। तो ये प्रॉपर तरीके से सर अच्छे वाला काम नहीं हो रहा था, प्रॉपर तरीके से नया चर्च हमें बनाकर दिया जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जड़ावाला में गिरजा घर की बहाली नौ के काम का जायजा लिया। 2 चर्च 100% रिस्टोर हो गए। कल इन्होंने ये काम शुरू किया था, आज ये चर्च तैयार हो गए। हर घर के लिए 20 लाख रुपए फौरी तौर पे देंगे। मसीही बिरादरी का कहना है कि हुकूमत नुकसानात का मुकम्मल अजाला करे। गरीब लोग हैं जिनके घर जलाए गए ने, हम कहाँ से बनेंगे? हमारे घर को जलाया गया, हमारी किताबें भी जलाई गई। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। उधर फैसलाबाद पुलिस ने वीडियोज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मजीद 45 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनकाद मजाक बन गया। इवेंट के शेड्यूल में तब्दीली का मामला फिर सर उठाने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद और कोलकाता के बाद हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भी तहफुजात का इजहार कर दिया। क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है पुलिस लगातार 2 मैचेस के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। मामले पर BCCI को आगाह कर दिया है। हैदराबाद दक्कन में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और हॉलैंड, जबकि 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल्ड है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।